العلیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس ہم نے کہا مار اپنا عصا پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ پڑیں گے اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لی ہر قوم نے اپنے پینے کی جگہ، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر یا فساد کرتے ہوئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وادی عتیق کے اندر یہ لوگ سرگرداں تھے، یہود، انہوں نے سائے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کو، ابر کو ان پر سایہ کر دیا۔ کھانے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ، ترنجبین، ایک سویٹ ڈش تھی ان کے لیے جو آسمان سے برسا کرتی تھی، اور سلوہ بٹیر کو کہتے ہیں، بٹیر ان کے خیموں میں آتے تھے۔ روشنی کا مطالبہ کیا تو ایک ستون تھا بہت بڑا اس وادی میں، اندھیرا پھرتے ہی اللہ پاک اس ستون کو روشن کر دیا کرتے تھے، بغیر کسی لائٹ کے، بغیر کسی چارجنگ کے، بغیر کسی سلسلے کے، وہ ستون اس طرح روشن ہوتا تھا کہ ان کو رات کی تاریکی میں سوئیاں بھی نظر آتی تھی۔ اتنے اللہ پاک نے اس قوم پر فضل فرمائے۔ اب پینے کا مطالبہ کیا، وہاں پانی کا انتظام تو نہیں تھا، چونکہ بارش کا انتظار ہوتا تھا، بارش کا پانی اکٹھا کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ، یہ جو پتھر آپ کے پاس ہے، اس پتھر کو اپنے عصا کے ساتھ ٹکرائیں تو جتنا پانی ان کو ضرورت ہوگا میں اس سے چشمے جاری کر دوں گا۔ تفاسیر کو دیکھنے سے پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ کوئی چٹان تھی بہت بڑی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس پر جا کر اپنا عصا مارا، جس طرح ہمارے پانی کے کنارے چٹانیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، پہاڑوں میں چٹانیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، یہ بھی کوئی بڑی چٹان ہوگی جس سے 12 چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کر دیے۔ لیکن تفاسیر اور احادیث کے دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ پتھر آدمی کے سر کے برابر تھا۔
آدمی کے سر کے برابر، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامان کے اندر وہ پڑا ہوا ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سامان رہتا تھا اس سامان کے اندر اس پتھر کو رکھتے تھے۔ اب تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے۔ ایک بات، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے یہ پتھر منتقل ہوتے ہوتے شعیب علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ شعیب علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، اور شعیب علیہ السلام نے یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ آپ کو تو یاد ہے، آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شعیب علیہ السلام کی بچی کا، بولیے، نکاح ہوا تھا۔ تو جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بچی کو حوالے کیا، وہاں یہ پتھر بھی دے دیا کہ یہ جنت کا پتھر بھی لے لو۔ اور یہی وہ پتھر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب لوگوں نے الزام لگایا، قرآن کریم کے اندر آتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی موسیٰ اپنے آپ کو بڑا چھپاتے۔ اس قوم کے اندر یہ تھا، وہ ننگے نہاتے تھے، ایک دوسرے سے کوئی شرم حیا نہیں کرتے تھے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں یہ نئی تہذیب ہے، یہ بھائی یہ تو بہت پرانی کسی پھٹی تہذیب ہے، کروڑوں سال پہلے کی، کہ جب لوگ ننگے ایک دوسرے سے حیا شرم نہیں، حیا باختہ قسم کی قوم تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تو حیادار ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جی یہ مولویوں کے پاس رومال بھی ہوتا ہے، چادر بھی ہوتی ہے، قمیض بھی ان کی لمبی ہوتی ہے، پھر اوپر ایک اور چغو ہوتا ہے، پھر ایک اور چادر ہوتی ہے۔ تو جو آدمی حیا والا ہوتا ہے، شرم والا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب اپنے آپ کو چھپاتے، قوم نے الزام لگا دیا، نہ جی یہ جی چھپتے تھے چھپاندے ہیں، اس پہ کوئی نہ کوئی، آپ سب سمجھدار ہیں، عیب ہے۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر بے عیب ہوتا ہے، پیغمبر عیب والا نہیں ہوتا، پیغمبر عیبدار، پیغمبر عیب سے پاک ہوتا ہے، پیغمبر کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا۔ کمزوریاں ہوتی ہیں، بھوک لگنا کیا ہے، پیاس لگنا کیا ہے، تھک جانا کیا ہے، کمزوری ہے، کمزوریاں ہوتی ہیں۔ لیکن نیند کا آنا کیا کمزوری ہے، کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن عیب آنکھ کا نہ ہونا کیا ہے، عیب ہے، عیب ہے۔ ٹانگ کا نہ ہونا کیا ہے، عیب ہے۔ بازو کا ٹوٹ جانا، ٹیڑھا ہونا، یہ کیا ہے، عیب ہے۔ پیغمبر عیبدار نہیں ہوتا، کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن خدا وہ ہوتا ہے جس میں کمزوری بھی نہیں ہوتی۔ خدا وہ ہوتا ہے جس میں کمزوری بھی، اللہ وہ ہے جو کمزوریوں سے پاک ہے، پیغمبر وہ ہے جو عیب سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ قوم نے الزام لگا دیا، وہ جی چھپتا تائیں، چھپاندہ تائیں، پلیٹتا آپا کو تائیں کہ اس میں کوئی عیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، یہی پتھر ان کے پاس سامان میں پڑا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے نکالے، دیکھا ادھر ادھر کوئی آدمی نہیں ہے، نہانا شروع کیا۔ جب نہا کے فارغ ہوئے، دیکھا پتھر کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، وہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں، اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ پتھر کپڑے لے کے موسیٰ علیہ السلام پیچھے جا رہے ہیں، اور جی پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا، بھاگ گیا، بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لاٹھی تھی، آسا، پتھر کو پیٹا، ٹھا 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 ٹھا، حتیٰ کہ اتنا مارا پتھر پر لاٹھی کے نشان پڑ گئے، پتھر پر۔ اب قوم نے جب پتھر بھاگ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگ رہے ہیں، لوگوں نے او دیکھو جی، او دیکھو، او دیکھو، او دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح دیکھ لیا، انہوں نے کہا عیبدار نہیں ہے، یہ تو ایسا مرد کامل ہے کہ ہم سب مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ایسا مرد ہے، نہ مرد نہیں ہے یہ، بلکہ یہ مرد کامل ہے۔ اور پیغمبر کیا ہوتا ہے، مرد کامل ہوتا ہے، صرف مرد نہیں ہوتا، مرد کامل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ یہ واقعہ خود خدا بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَبَرَّهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر سے وہ عیب ہٹا دیا، اس بات سے مبرہ کر دیا، ما قالو، جو وہ کہتے تھے، جو وہ عیب لگاتے تھے۔
تو بعض نے لکھا کہ یہ وہی پتھر تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وہی پتھر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا اپنا عصا اس پر، تو اس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، ایک کونے سے نکلا۔ قوم بڑی، یہ یہودی بڑے عجیب قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا موسیٰ یہ تو ایک ہی کونے پہ جو پانی نکلتا ہے، اور اسی سارے ہم سب آ کے اسی کونے سے پانی لیں، اسی ایک فوارے سے لیں؟ نہیں نہیں، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے، خدا کا سچا پیغمبر ہے، ہمارے لیے 12 چشمے علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام مختار کل بھی نہیں تھے، حاجت روا بھی نہیں تھے، مشکل کشا بھی نہیں تھے۔ یہ ساری خاصیات کس کی ہیں؟ بولو کس کی ہیں؟ پھر اللہ سے التجا کی، یا اللہ کن عجیب لوگوں کے آگے واسطہ پڑ گیا ہے، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس خدا نے ایک کونے سے پانی نکالا ہے، یہ اگر 12 قبیلے ہیں، کیونکہ 12 حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، یہ 12 بیٹوں کی 12 اولادیں، 12 خاندان تھے۔ فرمایا 12 کونوں سے ٹکرا، 12 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب پتھر چھوٹا سا، علماء نے یہ بھی لکھا ہے، بڑی وجوہات لکھی ہیں، بھائی یہ اس طرح پانی کو اپنی طرف کھینچتا تھا جس طرح مغناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کھینچ کے یہ لے آتا تھا۔ اب جب ان کے برتن بھر جاتے تھے بند ہو جاتا پانی، اب جب ضرورت پڑتی پھر جیسے بٹن دبایا، آسان ٹکرایا، پانی شروع ہو گیا، اب پھر برتن بھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب بارش مانگی، پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مار، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ اب ذہن میں آگئی بات نا کہ پتھر کیسا تھا، یہ ساری تاریخ ذہن میں آگئی۔ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، یہ 12 چشمے کیوں ہوئے یہ بھی ذہن میں آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر جماعت نے، ہر قبیلے نے، ہر خاندان نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، مشرب کی جگہ کو پہچان لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فسادی بن کے مت پھرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا